بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ خندق ختم ہوئی، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ ظہر کے وقت جبرائیل امین نازل ہوئے اور آپ کو بنی قریظہ سے جنگ کرنے کا حکم پہنچایا۔ رسول خدا نے فوراً جسم پر ہتھیار سجائے اور حکم دیا کہ عصر کی نماز بنی قریظہ پڑھیں گے۔ مسلمانوں نے ہتھیار اٹھائے اور بنی قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ واضح رہے کہ بنی قریظہ یہودی تھے اور مدینہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر آباد تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ ان کے دشمن کی مدد نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے جنگ خندق کے موقع پر کھل کر مسلمانوں کی مخالفت کی اور کفار مکہ کا ساتھ دیا تھا۔ جنگ خندق کے خاتمے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عہد شکنی کی سزا دی تھی۔ محاصرہ نے طول کھینچا اور یہودی تنگ آ گئے تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ اپنے صحابی ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجیں، ہم اس سے صلاح و مشورہ کریں گے۔ ابو لبابہ بنی قریظہ کے ہم صحبت رہ چکے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لبابہ سے فرمایا، تم اپنے ہم صحبتوں کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ابو لبابہ بنی قریظہ کے قلعہ میں آئے۔ بنی قریظہ کی عورتوں اور بچوں کی جیسی ہی نظر اپنے ایک ہم صحبت پر پڑی تو وہ شدت غم سے رونے لگے۔ ابو لبابہ اس رکت انگیز منظر سے دل ہی دل میں متاثر ہوئے۔ بنی قریظہ کے افراد نے کہا، ابو لبابہ تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم غیر مشروط طور پر اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور وہ ہمارے لیے جو فیصلہ کرنا چاہے کریں، یا ہمیں کوئی اور طریقہ سوچنا چاہیے؟ اس پر ابو لبابہ نے کہا، میرا مشورہ یہی ہے کہ تم مزاحمت ختم کر کے اپنے آپ کو غیر مشروط طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دو۔ یہ الفاظ کہتے وقت ابو لبابہ نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ اشارے سے انہیں یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ ابو لبابہ اشارہ تو کر بیٹھے تھے، لیکن وہ اپنے اس طرز عمل پر سخت پشیمان ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں نے رسول خدا سے خیانت کی ہے۔ پھر ابو لبابہ قلعہ سے باہر آئے اور ضمیر کی ملامت کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جاتے ہوئے حیا آئی اور وہ قلعے سے نکل کر سیدھے مسجد میں چلے گئے۔ انہوں نے اپنی گردن میں رسی باندھ کر مسجد کے ایک ستون کے ساتھ رسی کا دوسرا سرا باندھ دیا۔ وہ ستون ستون توبہ کہلاتا تھا۔ ابو لبابہ نے اپنے دل میں یہ عہد کر لیا تھا کہ میں اپنے آپ کو اس قید سے اس وقت تک نہیں نکالوں گا جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو لبابہ کا شدت سے انتظار تھا۔ آخر کار رسول خدا نے فرمایا، ابو لبابہ ابھی تک کیوں واپس نہیں آیا؟ ایک صحابی نے عرض کی، اس نے اپنے آپ کو ستون توبہ کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ابو لبابہ ہمارے پاس چلا آتا اور توبہ کی درخواست کرتا تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا گناہ معاف کرا دیتے۔ اب اس نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کو جو مناسب ہوگا اس کے لیے وہی فیصلہ فرمائے گا۔ ابو لبابہ نے کئی روز اپنے آپ کو رسی سے باندھے رکھا اور وہ دن کو روزہ رکھتے تھے اور افطار کے وقت انتہائی قلیل غذا کھاتے تھے۔ قضاء حاجت کے علاوہ مسجد سے باہر نہ نکلتے تھے۔ ایک شب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر تشریف فرماتے تو اللہ تعالیٰ نے ابو لبابہ کی توبہ قبول کرنے کی آیت نازل فرمائی اور جبرائیل امین یہ آیت لے آئے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے نیک اور بد عمل مخلوط کر دیے تو اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ بی بی ام سلمہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابو لبابہ کی توبہ قبول کر لی ہے اور آپ کی اجازت سے ابو لبابہ کو خوشخبری سنا دی گئی۔ ابو لبابہ نے اللہ کی حمد و ثنا کی
چند مسلمان آگے بڑھے تاکہ ابو لبابہ کو رسی سے آزاد کریں، لیکن ابو لبابہ نے سختی سے سب کو منع کر دیا اور کہا جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے ہاتھوں سے آزاد نہیں کریں گے اس وقت تک میں اس قید میں رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اسے اپنے ہاتھوں سے آزاد کیا اور فرمایا اللہ نے تیری توبہ قبول کی اور آج گناہوں سے اسی طرح پاک ہیں جیسا کہ پیدائش کے دن گناہوں سے پاک تھا۔ اور آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو خلوصی نیت کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔